آپ کا اس وقت ٹی اینس انٹرنیشنل میں کیا رینک ہے، کیا عہدہ ہے، اور نے ٹائنس سے کیا اچیو کیا ہے؟ ٹائنس نے آپ کی کلاس میں کیا بدنام ہو گیا جس کو کہتے ہیں وہ نام سنتا ہے؟ بدنام نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ ناظم شاہ ٹائنس والا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جس پرسنالٹی سے میں آپ کو متعارف کروانے جا رہا ہوں وہ ٹی اینس انٹرنیشنل میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ایک بہت ساری خدمات ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے ان کی۔ اور اگر اس رکشہ والے کو، ناظم شاہ جو ٹائنس میں رکشہ چلاتے ہوئے آیا تھا، اگر آج وہ اس قابل ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، تو وہ آج جس بھی مقام پر بیٹھا ہے، تو اگر ان کے پیچھے کسی کا اگر کوئی رول ہے ادا کیا ہے کسی نے، تو وہ میری مراد میرے سینئر، میرے استاد، میرے محسن سر راشد اقبال صاحب ہیں، اور وہ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے تاکہ ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو ٹی اینس کا جو ایک صحیح میسج ہے وہ آپ تک کنوے کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں سر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم۔ تو اب ہم سر سے ہم سمجھیں گے کہ ٹی اینس کو ہم کیسے لے کر چلیں۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ سر جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے۔ موسٹ ویلکم۔ تو سر آپ کا اس وقت ٹی اینس انٹرنیشنل میں کیا رینک ہے، کیا عہدہ ہے، اور آپ کتنے عرصے سے اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ مجھے اس آرگنائزیشن کے ساتھ، ٹائمز کے ساتھ 14 سال کا عرصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ٹائمز میں ہمارا ایک سینئر رینک ہوتا ہے سیلز ڈائریکٹر کا، تو میں اس رینک پہ کام کر رہا ہوں۔ ویری گڈ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹائمز جوائن کیسے کی، اور ٹائمز کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کیا کام کر رہے تھے، کیسی زندگی گزر رہی تھی؟ ٹائمز کو جوائن کرنے سے پہلے شاہ صاحب میں گورنمنٹ جاب میں واپڈا میں ایز اے میٹر ریڈر جاب کر رہا تھا، اور میں نے ٹائمز کو پارٹ ٹائم کے طور پر نا کوئی ارننگ ہو جائے مجھے، کیونکہ جاب کی سیلری میری کم تھی، تو میرا مائنڈ تھا کہ ٹائمز کے ساتھ کوئی ایسا پارٹ ٹائم کام ملے جس کے ساتھ میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کام کر کے نا تو ایک اچھی سی ارننگ کما سکوں تاکہ میرا گزارا اچھا ہو جائے۔ تو میں نے پارٹ ٹائم کے لیے اس کو جوائن کیا۔ تو پھر آپ نے جوائننگ کرنے کے لیے کیا کام کیا، مطلب کیسے جوائننگ کی؟ آپ کو کسی نے بتایا، متعارف کروایا؟ ٹائمز کی جوائننگ میں جو سب سے میرا اہم کردار ہے وہ میرے محسن اس ادارے میں، اس آرگنائزیشن میں سینئر سے ڈاکٹر یوسف سلطانی صاحب، اللہ ان کو بہت عروج اور ترقیاں دے، مجھے گائیڈ کرنے والے میرے رہنما وہ تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کو پارٹ ٹائم لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ تو سلطانی صاحب کی گائیڈنس میں پھر میں نے اس ادارے کو جوائن کیا، اور اس کی جوائننگ کرنے کے لیے میں نے اس کی جو ہیلتھ پروڈکٹس ہیں، ڈائٹری بیلنس فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اس میں نے اپنے فادر کے جوڑوں کے علاج کے لیے، جو جوڑوں کا پرابلم جب ہوتا ہے، آپ کو پتا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو ان کا کیلشیم ٹائمز کا بہت اچھا تھا، تو میں نے اپنے پاپا کو کیلشیم یوز کروایا، اور اس کیلشیم کی جوائننگ کے ساتھ ہی میرے پاپا کے جوڑوں کا درد کا مسئلہ حل ہوا، اور میں اس بزنس میں پارٹنر بن گیا۔ جی اب تک ان 14 سالوں میں آپ نے ٹائنس سے کیا اچیو کیا ہے؟ ٹائنس نے آپ کی کلاس میں کیا چینج؟ شاہ صاحب جو عام بندہ اس وقت، میں ایک چھوٹی سی لسٹ دے دیتا ہوں کہ ایک بندے کو اپنا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، صحت چاہیے، عزت چاہیے، وقت چاہیے، فیملی کے لیے ٹائم چاہیے، دنیا کی سیر سپاٹا، اور پیسے چاہیے، اور بچوں کی اچھی تعلیم چاہیے، بہن بھائیوں کی شادیاں، تو جو عام بیسک نیڈ ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پاک نے میری بہت بہترین طریقے سے پوری کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سسٹم میں ماشاءاللہ سے اچیومنٹس لے چکے ہیں؟ جی ٹائمز کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے نا، اس کو اگر آپ لوگ سمجھیں سارے لوگ، تو اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، تو اس کام میں ہماری پروموشن یا ہماری ترقی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا گائیڈ نہیں کریں گے، ان کو اچھا ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کی اچھی ترقی نہیں کروائیں گے، ان کی کامیابی نہیں کروائیں گے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹائمز میں آپ محنت کی، کامیاب ہوئے، اچیور بھی بنے، مزید لوگوں کو بھی اچیومنٹ دلوائیں، پھر بھی لوگ ٹائمز میں آ کر جوائن کر کے تو ٹائمز چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں قصور ٹائمز کا نہیں ہے، قصور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائمز میں نان کمپیٹنٹ بندے کو جوائن کرواتے ہیں نا، جو لوگ اس بزنس کے کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دیکھیں اس بزنس کو کرنے کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لرننگ۔ آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس بڑا اچھا نالج ہو، بزنس سے ریلیٹڈ آپ نے اچھی ٹریننگ سسٹمز لی ہوں، اور آپ کے پاس نالج بہت اچھا ہو۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو نالج بندے میں اویئرنیس پیدا کرتا ہے، اور نالج انلائٹمنٹ ہے، روشنی ہے، اور روشنی سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جہالت آپ کو فلاپ کرتی ہے۔
तो टाइम्स की ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से लोग फ्लॉप होते हैं। नंबर 1, आप ट्रेनिंग सिस्टम से भागते हैं। जो लोग टाइम्स में अगर कोई फ्लॉप भी बैठे हुए हैं तो उनसे अगर आप सवाल पूछें कि सेहत के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है, तो मेरा 99% यकीन है इंशाल्लाह उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि सेहत के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, बिजनेस करने के लिए मेहनत कितनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग सिस्टम कितना ज़रूरी है। किसी को जिंक का कंसेप्ट नहीं पता कि बॉडी के लिए जिंक कितना ज़रूरी है। जब आपने बगैर पढ़े हुए दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, वेल नॉन कंपनी है पूरी दुनिया में टाइम्स, और आप बगैर पढ़े हुए इसको करते हैं, तो फिर आप इसमें फ्लॉप होते हैं। तो कसूर दो हैं, एक आपने नॉन कॉम्पिटेंट बंदे को टाइम्स में ज्वाइन करवाया जो ये काम कर ही नहीं सकता था, और दूसरा आपका ट्रेनिंग सिस्टम वीक, तीसरा सीनियर ने वक्ती लालच के चक्कर में एक कम पढ़े लिखे बंदे को, जिस बेचारे को कोई चीज का पता भी नहीं, उसको ज्वाइन करवा दी, वो नाकाम हो जाएगा। तो कसूर 99 किसी जगह पे भी टाइम्स का नहीं है, बंदे का है, या जो लोग टाइम्स के साथ अटैच हुए हैं, कुछ लोग जो नॉन कॉम्पिटेंट हैं, उनका कसूर ज्यादा है। वेरी गुड सर। फिर भी ना ये इदारा बदनाम हो गया, जिसको कहते हैं वो बदनाम नहीं शायद। इसके बारे में एक चीज समझ लें। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि लोग टाइम्स के बारे में नेगेटिव हैं, जैसे आपने कहा बदनाम है। बदनाम नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। देखें, मैं ना एक चीज के बारे में जानता हूँ, पाकिस्तान में जिंक की बॉडी 83% लोगों को जिंक डेफिशिएंसी है, और टाइम्स के पास सबसे अच्छा जिंक है। अगर आप टाइम्स के जिंक को सर्च करना चाहते हैं ना, देखें आप हम पे ना रहें, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएं। गूगल स्कॉलर पे साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स पढ़े होते हैं। आप टाइम्स गूगल स्कॉलर पे जाके टियानशी जिंक लिखें, टियानशी कैल्शियम लिखें, टियानशी स्पाइरोलिना लिखें, तो आपको साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स मिलेंगे। यानी ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में रिसर्च शुदा है, प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं। अब आप अगर इन प्रोडक्ट्स को आप किसी चाचे शीदे को दे देते हैं और वो इसके बारे में कमेंट्स करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कमेंट को राय रखता है, उसकी ओपिनियन को राय रखती है। सर, जहालत ये है कि लोग ओपिनियन को फोकस करते हैं, फैक्ट्स की तरफ नहीं जाते। तो कोशिश करें ना, इसके फैक्ट्स को स्टडी करें। जी अच्छा सर, लोगों को लगता है कि टाइम्स पैसे लेती है, टाइम्स में पैसे देते हैं। जी टाइम्स जी, मैं मीटर रीडर था जी शाह साहब, मेरी 12,000 रुपये सैलरी थी, और अब मेरे पास होंडा सिविक है। टाइम्स में आने के बाद तो मुझे तो हमेशा ही लगा कि टाइम्स ने मुझे पैसे दिए, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, तो मुझसे टाइम्स ने क्या ले लिया होगा। नहीं, आप मेरी बात को समझें। मैं 5,000 रुपया मेरा जाती खर्चा था। जब मैं जॉब कर रहा था वापडा की, मैं मीटर रीडर था, तो मेरा जाती खर्चा जो था 5,000 था। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते होते थे कि हराम खोरी नहीं करनी, तो आप ना जॉब के साथ को पार्ट टाइम काम कर लो। तो मैं 5,000 रुपया कमाने के लिए टाइम्स में आया था। ठीक है जी। अब ये देखिए ना, मतलब हम अगर टाइम्स में पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले में टाइम्स क्या देती है? पैसे टाइम्स पैसे नहीं लेती। अच्छा, ये बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है मार्केट में कि टाइम्स पैसे लेती है। हाँ, टाइम्स के नाम पे कुछ लोग पैसे लेते होंगे। मुझे 14 साल हो गए टाइम्स के पास। मैं जब गया हूं, मैंने अपनी जरूरत की प्रोडक्ट ली है। मैंने टूथपेस्ट टाइम्स से परचेज किया है, मैंने सोप अपने घर के लिए टाइम्स से परचेज किया है, मैंने कैल्शियम अपने लिए परचेज किया है, जिंक मेरी बॉडी की नीड है, मैंने परचेज किया है। तो अगर मैं अपने घर की जरूरत की चीज लेता हूं तो मैं मार्केट में जाऊंगा तो पैसे दूंगा ना। तो जब मैं चीज ही अपनी जरूरत की ले रहा हूं, तो इसमें टाइम्स हमसे क्या ले रही है? टाइम्स तो आपको कहते हैं कि आपने अपनी जरूरत पूरी करनी है, आए जी हमारे पास आ जाए। आपका कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा, आप हमारे पास आए। हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। टाइम्स की जो प्रोडक्ट्स है वो महंगी प्रोडक्ट है सर। शाह साहब, आज मैं दोस्तों से बात कर रहा था कि लोग जब कोट लेने जाते हैं ना सर्दियों का, तो 18-20 हज़ार का लेते हैं, और जब जूता लेने जाते हैं तो 10-15-20 हज़ार का लेते हैं, और जब मोबाइल लेने जाते हैं तो 1.5 लाख का लेने जाते हैं। लेकिन जब जान की बारी आए तो कहते हैं हम 2 रुपए की दवाई खाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमारी कौम की प्रायोरिटीज बड़ी खराब हो गई हैं। हमें चीज़ों की वैल्यू का पता है, जान की वैल्यू का नहीं पता। तो हमारी प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है। जब आप इसका बैठ के कंपैरिजन करेंगे ना, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे स्टैंडर्ड के सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स किसी के पास नहीं है। जब आप इसको गूगल स्कॉलर पर सर्च करेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, और जब आप सप्लीमेंट का कंपटीशन करेंगे तो फिर पता लगेगा कि हमारे सप्लीमेंट्स क्वालिटी वाइज बेस्ट और रेट वाइज भी बेस्ट हैं। जी, टाइम्स को ज्वाइन करने के लिए अगर मेरा एक नौजवान पाकिस्तानी, एक कोई भी शख्स टाइम्स सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है जी, तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी, अथेंटिक जरूरी है कि आपको कुछ चीजें क्या समझ क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी एज लीगल होनी चाहिए,
آپ بزنس کرنے کے ولنگ ہوں کہ یار جس بزنس میں بہت آگے جانا چاہ رہا ہوں, میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ ٹریننگ لینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں آپ اگر عقلِ کل ہیں, یعنی آپ کو سب کچھ ہی آتا ہے, تو پھر تو آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے شاہ صاحب. اگر یہاں پہ آ کے آپ سیکھیں گے, لرننگ کریں گے, اور آپ کام کرنے میں بھی ولنگ ہیں, ہاں آپ باس کے بغیر چل سکتے ہیں. لیکن اب پاکستانی قوم کی نیچر ہے, ہم باس کے بغیر نہیں چلتے. اب ٹائمز میں باس کوئی نہیں ہوتا, آپ آزاد ہوتے ہیں, آپ اپنے بزنس کے خود مالک ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو باس رکھ کے کام کرنا آتا ہے کسی باس کے انڈر میں, تو پھر آپ یہاں نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو آپ خود باس ہیں. ٹائم سسٹم میں بندہ جوائن ہوتا ہے ایک عام, اور وہ بہت جلدی سکپ کر دیتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ملی, مجھے کچھ ملا نہیں. اس میں کم از کم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ایک ٹائم بندے کو دینا چاہیے؟ شاہ صاحب لوگ 10 سال ایفرٹ کرتے ہیں, 20 25 سال کی نوکری کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا, وہاں سے نہیں سکپ کرتے. میں نا ایک چیز کو جانتا ہوں, سکیپزم کیا ہوتا ہے. جب آپ جہالت میں رہتے ہیں, اگنورینس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جاہل ہیں, جہالت اندھیرا ہے, اندھیرا بزدل بناتا ہے, اور بزدل لوگ شکار ہوتے ہیں اسکیپزم کا. آپ بھگوڑے تب بنتے ہو جب آپ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. تو یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹائمز جوائن جو لوگ کر لیتے ہیں نا, مطلب ٹائمز میں آگے جوائننگ ہو گئی, اب جس کو بھی پتا چلتا ہے نا یہ بھی ٹائمز میں جوائن ہے, تو پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جی اصل میں شاہ صاحب ڈی گریڈ اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ جب آپ اندھوں کے شہر میں اینک بیچیں گے نا, اندھوں کے شہر میں اینک بیچیں گے تو اندھے آپ کو مذاق کریں گے. آپ اس قوم کو شعور دینا چاہ رہے ہیں. ٹائمز سر ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس دیتی ہے. میری ٹیم میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, 9 ایم فل ماشاءاللہ ایم فلز ہیں, ڈائٹیشنز ہیں, فزیو تھراپسٹ ہیں, پیتھولوجسٹ میری ٹیم میں ہیں. تو جب میں ان کے ساتھ جا کے ٹائم ڈسکس کرتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ بڑی اچھی اور کوالٹی اور اسٹینڈرڈ والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں جو چیز چاہتا ہوں نا کہ آپ لوگ جب ٹائمز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے کام میں لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے. پڑھنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ نالج آئے, آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ نالج آئے. جی ٹائمز کا نا, اور ہاں کتنا ٹائم آپ نے کہا تھا, سوری میں آپ کا سوال بھول گیا, کتنا ٹائم ضروری ہے. دیکھیں باقی کاموں کے مقابلے میں نے ابھی بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ساری عمر محنت کرنا چاہتی ہیں 4 سے 5 سال. تو انہوں نے کہا میں 4 سے 5 سال. تو میں نے ان کو کہا کہ رابرٹ کیوساکی ایک بہت بڑا ملٹی بلینئر ہے, آپ اس کی ایک بک کہتا ہے بزنس ٹو 21st سینچری. وہ کہتا ہے اس میں کہ آپ زندگی میں 10,000 گھنٹے ایفرٹ کریں کسی سسٹم میں, اور وہ سسٹم آپ کی لائف چینج کر دے گا. تو میرے خیال میں 10,000 گھنٹے انف ہیں. وہ 3.5 سال میں اگر آپ 8 گھنٹے کام کریں, اگر 6 گھنٹے کریں تو 4.5 سال میں کمپلیٹ.